الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے میں تقویٰ پانے والا ہے جو دو خوشخبریاں رکھتا ہے، ایک جہنم اس پر حرام اور جنت حلال کر دی جاتی ہے، اور ایک غیر شیطان اور اس کا پیروکار، اس کے ساتھ اس کا ہونا یہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم حرام ہوتی ہے تو جنت حلال ہو جاتی ہے، اور غیر کی دوستی جو کہ شیطان اور شیطان کے پیروکار کی دوستی ہے وہ حرام ہوتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے بندے کی ملاقات جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تقویٰ نام ہے حکم کی تعلیم کے حصول میں عمل کرنا، اور یہ حکم اللہ ہے جو دیتا ہے، اور یہ حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم کرتا ہے۔ در حقیقت ان دو کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، ان دو کے ساتھ میں بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان مبارک کے روزے میں جو بات ہے وہ حقیقت رحمت محبت ہے۔ جب روزے میں کوئی ہوتا ہے بات اور ہے، اور جب روزہ رکھتا اور کھولتا ہے تو بات اور ہے۔ جس پر روزہ رکھا اور کھولا جاتا ہے وہ فطری عمل ہے، کھانا پینا وغیرہ اس پر روزہ رکھا جاتا ہے اور اسی پر روزہ کھولا جاتا ہے۔ یہ فطری عمل جو ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو اللہ پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کی بجا آوری کے لیے، انجام دہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو فطری عمل بخشا ہے۔ یہ فطری عمل عبادت کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور غیر فطری عمل جو ہے یہ اس لیے ہے کہ کوئی عبادت میں داخل نہیں ہوتا اور داخل نہیں ہونا چاہتا۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتا ہے، حکم مانتا ہے، تو یہ عمل اور فعل کو فطری دکھاتا ہے، اور جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم نہیں مانتا تو اس کی فطرت، اس کا فعل اور عمل غیر فطری ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں جو بات خاص ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تمہیں جو چیز ودیت کی ہے وہ تقویٰ بھی ودیت کیا ہے، تمہیں تقویٰ بھی رکھا ہے، اور تم میں تقوی کے خلاف برائی بھی رکھی ہے۔ جب کوئی تقویٰ چھوڑ دیتا ہے تو یہ برائی ہوتی ہے، اور جب کوئی برائی چھوڑ دیتا ہے یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اب روزے میں کیا ہے؟ روزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ حکم کی تعلیم میں عمل ہے۔ یہ عمل تو ہم 11 مہینے کرتے ہیں، حکم کی تعلیم میں 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں جو کہ حلال ہوتا ہے اور حرام سے بچتے ہیں۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حکم دیتا ہے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اس پر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانے پینے پر روزہ رکھا گیا ہے۔ اور جب روزہ کھولتے ہیں
تو کھانے پینے پر روزہ کھل جاتا ہے۔ اب بیچ میں کیا ہے؟ روزے کی تکمیل کیا ہے؟ روزے کی ادائیگی کیا ہے؟ روزے کی ادائیگی یہ ہے کہ روزے میں غیر حکمی کام نہ کیا جائے۔ جب کوئی غیر حکمی کام نہیں کرتا تو یہ تقویٰ ہوتا ہے، اور جب کوئی حکم کے خلاف روزہ رکھتا ہے تو یہ غیر حکمی کام کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا۔ اب دو باتیں ہیں، ایک شیطان اور شیطان کے پیروکار کا ساتھ ہے، اور ایک اللہ اور اللہ کے بندے کا ساتھ ہے۔ کیوں؟ ادھر غیر فطری عمل ہے، ادھر غیر فطری فعل ہے۔ یہ غیر فطری عمل جو ہے، یہ غیر فطری فعل اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ حکم نہ ماننا۔ اب جو فعل بنتا ہے یہ غیر حکمی فعل اور عمل ہو جاتا ہے۔ یہ غیر فطری فعل اور عمل کیا ہے؟ حکم نہ ماننا۔ جب کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا اب وہ کیا کرتا ہے؟ غیر حکمی عمل اور فعل بجا لاتا ہے۔ یہ غیر حکمی عمل اور فعل جو تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی انجام دیا، جو کہ شیطان کا پیروکار تھا، اور شیطان نے بھی انجام دیا۔ اب یہ کیا فعل اور عمل ہو جاتا ہے؟ غیر حکم جو ہے وہ بندہ جب بجا لاتا ہے تو اس میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غیر حکمی عمل اور فعل میں حسد، غصہ، بغض، ریا، غرور، تکبر ہوتا ہے۔ کہ فرمایا ابا، جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو واستکبر، پھر اس نے استکبار کیا۔ اب غیر حکمی جب بندہ کام کرتا ہے نا تو اس وقت غیر فطری فعل میں غیر فطری عمل آ جاتا ہے۔ جب کسی کے غیر فطری فعل میں عمل غیر فطری آ جائے، روزہ کدھر رہتا ہے؟ یہ تو 1 مہینے میں بتایا گیا ہے نا۔ پھر 11 مہینے نماز کدھر رہتی ہے؟ حج کدھر رہتا ہے؟ زکوٰۃ کدھر رہتی ہے؟ تقویٰ کدھر رہتا ہے؟ پرہیزگاری کدھر رہتی ہے؟ اللہ کا بندہ کدھر رہتا ہے؟ اللہ کے بندوں کا ساتھ کدھر رہتا ہے؟ فرشتوں کا ساتھ شیطان سے فارغ ہو گیا، اللہ کا ساتھ شیطان سے فارغ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے غیر حکمی کام کیا تھا۔ اللہ کا ارشاد پاک تھا کہ سجدہ کرو، اللہ کا حکم تھا، اس نے کیا کیا؟ غیر حکمی کام کیا، سجدے کا انکار کر دیا۔ اب غیر حکمی کام کرنے سے اس کا جو فعل تھا، جو عمل کیا کرتا تھا، وہ غیر فطری ہو گیا۔ اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، حکم ماننے کے لیے پیدا کیا۔ جب کوئی حکم مانتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، جب کوئی حکم مانتا ہے تو روزہ کھولتا ہے۔ یہ تو عبادت ہے نا۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے میرا ہے، اور میں نے تمہیں روزہ جو دیا ہے اس کا صلہ بھی میں ہوں۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزے میں غیر حکمی کام نہیں کرنا، جو اللہ کا حکم ہے اسے بجا لانا ہے۔ جس نے غیر حکمی کام روزے میں کیا تو یہ وہی بیچارہ ہوتا ہے جسے تعلیم حکم کی نہیں ہوتی، اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اور جسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملا وہ اس کی تعلیم کرتا ہے، جو کہ حکم کی تعلیم ہوتی ہے، ورنہ یہ نفس اندر موجود ہے، شیطان کا وسوسہ اندر موجود ہے، فطرت میں جو خواہش ہے وہ اندر موجود ہے، خواہش پڑھاتی رہتی ہے، وسوسہ اسے بتاتا رہتا ہے، اللہ سے دور کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ کے بندے سے کوئی دور ہوتا ہے یہ لعنت ہے۔ لعنت اللہ پروردگار نے شیطان اس کے پیروکار پر فرمائی ہے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے توبہ نہیں کرتا، شیطان کی تو توبہ سلب ہو گئی ہے، اور شیطان کے پیروکار جو ہو گئے ہیں سچے پکے حقے، ان کی بھی توبہ فارغ ہو گئی ہے۔ قسمت والا تو وہ ہے جسے توبہ توفیق میں ملی ہے اور شکر ادائیگی میں ملا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا